قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والقرآن الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تنازعتم فلا تتنازعوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتنازعوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لرجل أن يفرق بين الاثنين إلا بإذنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو دین ہمیں عطا فرمایا، یہ صرف چند عقائد اور چند عبادتوں کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ انسانی زندگی کا پیدائش سے لے کر موت تک ہم میں سے ہر ایک کی انفرادی زندگی اور اسی طریقے سے پورے سماج، سوسائٹی اور پوری انسانی دنیا کی زندگیوں میں جو مسائل پیش آتے ہیں، آ سکتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے سب کو اپنے پاک کلام میں ذکر کیا۔ اسی میں آپس میں انسانوں کے درمیان جو رنجشیں ہوتی ہیں، ناچاکیاں ہوتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ سماجی زندگی میں کوئی مسئلہ پیش آتا ہے، اسی طرح کسی کارخانے میں، کسی مخصوص جگہ میں، پرائیویٹ سیکٹر میں کہیں کوئی ملازمت کرتا ہے، وہاں بھی آپس میں کوئی نہ کوئی رنجشیں، مسائل ہوتے ہیں۔ عربی میں کہاوت ہے: تم یہ انسان لانس، کہ انسان کو انسان اس لیے کہا گیا کہ اس میں انس ہے، یہ سماجی زندگی کے ساتھ رہتا ہے، اکیلا نہیں ہوتا ہے، یہ اپنی انس اور اپنی غمخواری کے لیے لوگوں سے بات چیت کرتا ہے، کسی کی مجلس میں جا کر بیٹھتا ہے، آپس میں دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں۔ اس طریقے سے انسان اپنی عملی زندگی میں، زبانی زندگی میں، سماجی اور ہر اعتبار میں یہ اکیلا پن نہیں چاہتا ہے، اس کو کوئی چیز چاہیے، کچھ افراد چاہیے جس سے وہ اپنی محبت کا اظہار کر سکے، جس کے سامنے اپنی تکلیف اور اپنے غم کو پیش کر سکے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو سماجی زندگی والا بنایا۔ اس سماجی زندگی میں بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ممانعت فرمائی، جن سے ہم کو منع کیا۔ اسی میں آپ حضرات کے سامنے میں نے ایک آیت پڑھی، اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم، اے ایمان والو، جب دو آدمی آپس میں کچھ سرگوشی کریں، چپکے سے کان میں کان لگا کر باتیں کریں، تو یہ اللہ پاک فرماتے ہیں: اذا تناجیتم، کبھی تمہیں اتفاق سے اس طرح کا کوئی موقع پیش آیا، سب کے سامنے بات نہیں کرنی ہوتی، اکیلے میں پرائیویٹ کسی انسان سے بات کرنی ہوتی ہے، چپکے چپکے کرنی ہوتی ہے، تو ضرورت ہو تو اس کی گنجائش ہے، لیکن اس کے کیا آداب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اذا تنازعتم فلا تتنازعوا بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول، آپس میں بات چیت کرو تو کسی گناہ کی بات نہیں، کسی انسان کو ستانے کی، کسی کے خلاف کوئی پلان نہ ہو، کسی کو پریشان کرنے کی یا سماجی زندگی میں کتنا فساد پھیلانا۔ سرگوشیاں عمومی طور پر اسی بنیاد پر ہوتی ہیں، جس میں انسانوں کو لڑانا مقصود ہوتا ہے یا دوسرے کسی انسان کو تیرانا مقصود ہوتا ہے، تو آپ کسی بڑے سے چپکے بات کریں۔ یہ سماجی زندگی کا ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس میں ہم میں سے ہر ایک کہیں نہ کہیں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے۔ مدینہ میں دو آباد کی قومیں،
ایک تو مشرکین کی جو اوس اور خزرج اور جن کو اللہ پاک نے ایمان کی توفیق سے مالا مال، اور دوسرے وہاں یہودی رہے، یہودی اور یہ مشرک پہلے سے آباد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی بنیاد پر جو کچھ لوگوں کے لیے اپنے مستقبل کے خطرات جن کو محسوس ہوئے، ان کی چودراہٹ جا رہی، تو ایسے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک محاذ کھڑا کیا، ایک تنظیم کھڑی کی جس کو منافقین کہا گیا۔ عبداللہ ابن ابی اور اس کے ساتھیوں نے مل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے خلاف سرگوشیاں بہت، یہود نے بھی بہت ساری سرگوشی کی تاکہ مسلمانوں کو ستایا جائے۔ تو اللہ پاک نے اس پورے مجادلہ میں سب سے پہلے تو بنیادی جو پوائنٹ ہے وہ بتلایا، ما یکون من نجوی ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آسمان و زمین سارا کا سارا اللہ تبارک و تعالیٰ کا، ساری چیزیں آسمان و زمین کے اس کے اختیار میں ہیں، اور آگے اس کے بعد فرمایا ما یکون من نجوی ثلاثۃ الا هو رابعهم، جب تم میں سے کوئی تین آدمی چپکے باتیں کرتے ہیں، ایسی گوشہ نصیبی اور ایسی سرگوشی ہوتی ہے کہ دوسرے بیٹھے ہوں کو کچھ پتہ نہیں چلتا ہے یہ کیا بات کرتے، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں تم تین آدمی ہو، تم 4 ہو، 5 ہو، 6 ہو، جتنے بھی ہو، اللہ تبارک تعالیٰ الا هو معهم اینما، اس سرگوشی کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ جان لے گا۔ اسی سورہ مجادلہ کی پہلی آیت قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إليه، ایک شخص نے اپنی بیوی کو اس جملہ ایسا کہا جو جاہلیت کے دور میں طلاق ہوتا، انت علیہ کظہر یوم، تو میرے لیے میری ماں کی پشت کی طرح، اور جیسے ماں کی پشت حرام ہے، اللہ پاک نے حرمت علیکم میں سب سے پہلے امہاتکم، اپنی ماں کو حرام کر دیا، نکاح اور شادی ماں سے نہیں ہو سکتی، بلکہ کتاب اللہ نے یہ فرمایا کہ تمہارے باپ نے کسی اور سے شادی کی اور وہ تمہاری چھوٹی ماں ہے، کتاب اللہ نے فرمایا ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم، ان سے بھی منع۔ تو اس صورت کے اندر شروع میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس قصے کو ذکر کیا کہ جس عورت کے شوہر نے اس کو یہ جملہ کہا تھا، جاہلیت میں لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بولنے سے طلاق ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئے، وہ عورت آئی اور آ کر اس نے پیش کیا کہ میرے شوہر نے مجھے ایسا جملہ کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار فرمایا، اللہ پاک کی طرف سے وحی نازل ہوئی، وہ عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں آئی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیٹھی ہوئی، حضرت عائشہ یہ فرماتی ہے کہ یہ عورت اللہ کے رسول کے کان میں کوئی بات کہہ رہی ہے، مجھے اتنا محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی بات ہو رہی ہے، لیکن یہ نہیں جانتی تھی کہ کیا بات ہو۔ کتنے چپکے سے اس عورت نے اپنے شوہر کی شکایت اللہ کے نبی سے فرمائی۔ اللہ پاک اس کو فرماتے ہیں قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها، اللہ پاک نے اس عورت کی بات آسمانوں پر سن لی جس عورت نے آپ سے چپکے اپنے شوہر کی شکایت کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عائشہ نے اس کے جواب میں فرمایا سبحان اللہ، اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات پاک اور بے عیب ہے، وسیع علم، اللہ پاک کا علم اتنا وسیع ہے، زمین پر ایک عورت چپکے میرے سامنے اللہ کے نبی سے گفتگو کرتی ہے، میں نہیں سن رہی ہوں، لیکن قد سمع اللہ پاک نے اس کو سن لیا۔ تو دوستو اور بزرگ، یہی وہ تصور ہے قرآن کریم نے اس کو بھی ذکر فرمایا، مرنے کے بعد کی زندگی کا تصور، الا هو معهم اینما کانوا ثم ينبئهم بما عملوا یوم القیامہ۔ کسی کو ناراض کرنے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے آپ چپکے جو باتیں کریں گے، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں تم جہاں کہیں گے ہوں گے، اللہ پاک صفت علم اور صفت قدرت سے ان سب کو محفوظ کیے اور قیامت کے دن حساب کا کوپڑا کھلے گا۔ ہم میں سے ہر ایک سورہ کہف پڑھتے ہیں جمعہ کے دن، اسی میں اللہ پاک نے ایک آیت ذکر فرمائے ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا قیامت میں جب اعمال نامے دیے جائیں گے وترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا،
جو آج بھی دنیا میں گناہ کیے ہوئے ہیں، مجرمین قیامت میں اللہ کے سامنے حساب کے لیے جب حاضر ہوں گے اور نامہ اعمال ان کو دیا جائے گا، اس اعمال کی چوکھی میں وہ تمام چیزیں ہوں گی جو انسان کر کے بھول گیا ہے، بول کے بھول گیا ہے، برت کے بھول گیا ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ ان سب کو جمع کر اور ان سب چیزوں کا حساب دینا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ثم ينبئهم بما، یہ ایک سائیکولوجیکل طور پر دوسروں کو تکلیف اور اذیت دینے سے روکنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے دوسری آیت میں فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم، تمہاری آپس کی جو سرگوشی کبھی ضروری ہوتی ہے اس کا انکار نہیں، لیکن کسی کو گرانے تکلیف پہنچانے کے لیے یا کسی کے خلاف غلط پلان رکھنے کے لیے اگر کیا گیا تو اللہ پاک فرماتے ہیں سرگوشی تین ہی وجہ سے جائز ہے۔ سب سے پہلے فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم، تمہاری سرگوشیوں میں اکثر کسی کی غیبت، کسی کی چغلی، کسی کو ستانا، کسی کو بتانا، اس طرح کے جملے ہوتے ہیں اور اس طرح کی کارکردگی ہوتی ہے۔ اس سے پہلے ہی فرما دیا سرگوشیاں کوئی اچھی چیز نہیں، لا خیر فی کثیر، البتہ ضرورت کے پیش نظر یہی اللہ پاک کا کلام ہے کہ انسانی ضرورت اور حاجت کا لحاظ کر کے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو دین بھیجا اس میں ہر چیز میں اعتدال وسطیت ہے، کہیں آگے بھی نہیں بڑھتے، بالکل سرگوشی سے منع بھی نہیں، اور سرگوشیاں تجھے زیادہ تر اسی بنیاد پر ہوتی ہے، اس بنیاد پر اس سے روکا۔ اور اب کون سی سرگوشی جائز ہے؟ آگے آئے کہ اللہ پاک نے فرمایا الا من امر بصدقہ، کوئی غریب آدمی ہے، کوئی محتاج ہے، آپ کسی مالدار صاحب حیثیت سے اس کے کان میں سکے سکے کہہ رہے ہیں کہ فلاں آدمی غریب ہے، محتاج ہے، اس کو یہ پریشانی ہے، اس کو صدقہ دے دیجیے، للہ رقم دے دیجیے، اس کا کام پورا ہو۔ تو کسی کی ضرورت چاہے مالی ہو چاہے اور کسی مسئلے میں پھنسا ہوا ہے، آپ کسی کے سامنے جا کر اللہ کی صدا کریں۔ سب سے پہلے کتاب اللہ نے فرمایا وہ سرگوشی جس میں آپ نیکی کا کام کر رہے ہیں، کسی غریب اور محتاج کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو الا من امر بصدقہ، کبھی ہوتا ہے کسی بڑے کے پاس کوئی آدمی آتا ہے ضرورت میں، وہ اس کو نہیں جانتا ہے، اس کو اپنے سے رخصت کر دے، اس کے قریب میں بیٹھا ہوا کچھ شریف عقل مند سمجھدار آدمی ہوتا ہے اور اس کی حالات جانتا ہوتا ہے تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ بھائی یہ ضرورت مند ہے، اس کی مدد کی جائے، یہ چپکے چپکے کہہ رہا ہے تاکہ اس کو احساس نہ ہو غریب۔ تو یہ چیزیں کتاب اللہ ہمارا کہ اگر آپ کسی کو صدقہ کا حکم اور معروف ہے، کتاب اللہ نے لفظ معروف فرمایا ہر اچھی چیز جو روئے زمین پر وجود میں آتی ہے، ہر اچھی چیز اللہ پاک نے معروف کے لفظ میں ان سب کو جمع کر۔ تو آپ سرگوشی کریں، کسی کو کوئی گناہ کر رہا ہے تنہائی میں جا کر اس کو بلا کر اس سے سمجھائیں کہ یہ گناہ اللہ پاک کے یہاں پسندیدہ نہیں ہے، فضیحت نہ ہو، نصیحت تنہائی میں ہوتی اور فضیحت یعنی رسوائی یہ سب کے سامنے ہو۔ تو الا من امر بصدقہ او معروف، بھلائی کے کتنے کام آپ جانتے ہیں، حدیث شریف میں فرمایا کہ آپ راستے میں چل رہے ہیں، کسی تکلیف دہ چیز کو آپ نے ہٹایا، یہ کہ اللہ پاک نے یہاں انسان کے بدن میں 300 سے اوپر جو جوڑ رکھے ہیں، نیکیاں اور اچھے کام بھی اسی طریقے سے سینکڑوں کی تعداد میں ہے، صبح سے لے کر شام تک میں آدمی نیکی کے ان کاموں میں سے کسی کو بھی کر سکتا ہے، کبھی کچھ کم کچھ زیادہ، لیکن انسان ان نیکی کے کاموں کو کر سکتا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا الا من امر بالمعروف، اچھائی اور بھلائی کا جو حکم ہے، اور تیسرا بتایا اور اصلاح بین الناس، یا لوگوں میں جھگڑا ہے، آپ چپکے چپکے بات کر کے اس جھگڑے کو ختم کرنا چاہتے، دور کرنا چاہتے ہیں، تو اصلاح بین الناس، جس کے لیے جھوٹ بولنا بھی جائز کہا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اسی کے لیے یہاں فرمایا کہ سرگوشی ہو رہی ہے، تنہائی میں آپ کسی آدمی کے متعلق کوئی بات کہتے ہیں، وہاں آپس میں جھگڑا ہے، اس جھگڑے کو دور کرنے کے یا جھگڑا کی پوزیشن کھڑی ہو رہی ہے، آپ چپکے سے جا کر کوئی بات کہتے ہو اور وہ چیز ٹھنڈی پڑ جائے تو اصلاح بین الناس۔ کتاب اللہ نے آپس میں اس طریقے سے بیٹھ کر کانا پوچھیاں جو ہو رہی ہے ان کانا پوچھیوں کے مطابق صاف فرمایا کہ یہ مسلمان کی شان ہے، یہ منافقین کی اور یہودیوں کی شان ہے۔ صحابہ کرام اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہجرت کر کے آئے تو مدینہ میں جو یہودی ہیں ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا معاہدہ کر لیا تھا، جس کو میثاق مدینہ منورہ کہا جاتا ہے، گھوسرا پتر، اور پورا ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دستاویز تیار کیا، یہود اور مسلمان آپس میں کیسے رہے، اس کے اندر ہر بھلائی کی چیز کے متعلق حکم دیا گیا تھا اور ہر بری چیز سے اس معاہدے میں اپنا انکار کیا۔ یہودیوں سے بات کہی گئی کہ تم
اللہ کے کیا کرتے تھے، جس علاقے میں یہودی زیادہ ہوتے وہاں سے کوئی مسلمان گزرتا تو یہ ایسی حرکت کرتے جس سے اس کو معلوم ہوتا کہ شاید یہ میرے پر حملہ کرے یا مجھے کوئی برا بھلا کہیں گے، تو صحابہ راستہ بدلتے تھے۔ اللہ پاک نے فرمایا الم تر الی الذین نہوا عن النجوى ثم يعودون، جن کو روکا گیا یہودیوں کو کہ ایسا مت کرو، اس کے باوجود انہوں نے یہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے آیت کے اندر ان کے لیے سخت جہنم کے عذاب کی وعید سنائی۔ تو سرگوشی یہ منافقین کیا ہے، سرگوشی یہ یہودیوں کیا ہے، منافقین نے بھی کیا۔ تو آج آپ کے سامنے جو آیت پڑھی اس میں اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول، کوئی گناہ کا کام کرو، کسی مسلمان پر زیادتی نہ ہو آپ کی طرف سے، یا کسی کو زیادتی کرنے پر، ظلم کرنے پر آپ ابھار رہے ہیں، سرگوشی کریں۔ تو کتاب اللہ فرما رہا ہے اللہ پاک یہ سرگوشی اس قسم کی کوئی نہ ہو جس کے اندر گناہ ہو، عدوان ہو، اور تیسری چیز فرمائی ومعصیۃ الرسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو معصیت رسول ہوتا تھا کہ یہود اور منافق آپ کو اور صحابہ کو ستاتے، لیکن مفسرین فرماتے ہیں کہ اب ہمارے زمانے میں معصیت رسول کیا ہے، یہی ہے کہ اللہ کے رسول نے سرگوشیوں سے ہمیں منع فرمایا اور ہم چپکے کسی کو ستانے کے لیے آپس میں مل جل کر بات کریں اور اس کو تکلیف ہوں۔ یہ کتاب اللہ نے فرمایا وہ معصیت الرسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اس وقت کچھ حیثیت سے ہوتی تھی، اور آج ہمارے زمانے میں کس طریقے سے دوست اور بزرگ انسانی زندگی میں، اور آپ جانتے ہیں 70-80 سالہ زندگی یہ تو ایک طبی عمر ہے، باقی اللہ پاک کی طرف سے جوانی میں، بڑھاپے میں، اپنی عمر میں سب جا رہے ہیں۔ موت ایک ایسی چیز اصل ہے کہ جس کا کسی کو اختلاف، اللہ پاک کے وجود کا انکار کرنے والے کمیونسٹ ہے اور اس طرح دارمینزم والے ہیں، اللہ پاک کی نفی کرنے والے ملحد لوگ، لیکن کبھی موت کا کوئی انکار نہیں، سب آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، مضبوط قلعوں میں ہو وہاں بھی موت آتی ہے، بڑے بڑے بادشاہ طرح۔ تو خیر مجھے آپ حضرات کے سامنے ذکر کرنا کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، مثلا نماز ہے، روزہ ہے، زکات، یہ سارے فرائض، لیکن آپ سن چکے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے پوچھا کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے فرمایا جو بیچارہ غریب ہو وہ مفلس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے جو نمازیں لے کر آئے گا، روزے، عبادتیں، اللہ کی مرضیات والے بہت سارے کام لے کر آیا ہو، لیکن ساتھ میں کسی کو ستایا ہو، کسی پر ظلم اور زیادتی کی ہو، کسی کی حق تلفی کی ہو، کسی کو کسی طریقے سے پریشان کیا ہوگا اور اس کا حق آپ نے ادا نہیں کیا۔ کتاب اللہ نے فرمایا من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلہ، اس دن کے آنے سے پہلے حساب پورا کر لو جس دن اللہ پاک کی طرف سے موت آئے گی اور کوئی دوست اور کوئی برادر اس کو روک سکنے والا ہے۔ وہاں جہنم کے متعلق قرآن کریم نے بار بار ذکر فرمایا ہے کہ ایک نافرمان بندہ یہ سوچے گا کہ پوری کی پوری دنیا میں بھی میں دے دوں اور اس کے بدلے میں عذاب سے بچ جاؤں، یا لیتنی کنت ترابا، اس نے یہ کہا کہ کاش کہ مٹی ہو جائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کہ یہاں پورا اس کا حساب اس آیت میں بھی اللہ پاک نے ہمیں جس چیز کی طرف متوجہ کیا، یہ وہ حقوق ہے اور یہ وہ معاملات ہے جس سے لڑائی اور جھگڑے پنپتے ہیں، آگے بڑھتے۔ یہ سرگوشیاں سورہ تحریم، سورہ حجرات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اور بھی بہت سی چیزیں فرمائی، ایک دوسرے کا مذاق کرنا، نہ مرد کا کرے نہ عورت کا کرے، نہ عورت مرد کا کرے نہ مرد عورت کا، تمام شکلیں ان آیتوں میں اللہ پاک نے ذکر کر دی۔ کوئی کسی کا مذاق کیا ہوتا ہے؟ سامنے والے کو اپنے سے کمتر سمجھا ہے۔ آپ غور کریں کہ نفس سے سب سے بڑی چیز جو خطرناک ہے وہ کبر اور تکبر ہے۔ اس کو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کتابیں لکھی اور حضرت شیخ نے بھی اردو میں لکھی، ام الامراض۔ ساری بیماریوں کی اگر جڑ ہے، آدمی کو کبھی محسوس نہیں ہوتا کہ میرے اندر تکبر ہے، میرے اندر حسد ہے، میرے اندر بغض ہے۔ یہ عام حالات میں اس کا نفس اس کو سنبھالتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ وہ بہت اچھا ہے، لیکن زندگی میں اس طرح کے واقعات جب پیش آتے ہیں تو کہیں نہ کہیں کسی مومن کی حق تلفی ہوتی ہے، کسی انسان کی حق تلفی ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو عبادتوں کی لائن سے بہت ساری نیکیاں لے کر آیا ہو، لیکن بندوں کے حقوق کے اعتبار سے کسی کے ساتھ کس قسم کی زیادتی کی، وراثت کا مال ہے، صحیح تقسیم نہیں ہو رہا، باپ کا انتقال ہو رہا ہے، اب
وارثین کے درمیان جن کا جو حق ہے یہ ادا کیا جائے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا۔ تم میراث میں یہ سمجھتے ہو کہ میرا مال میرے فلاں بیٹے کو ملے، میری بیٹی کو نہ ملے، بہنوں کا حق ادا نہ کرے، پھوپھیوں کا حق ادا نہ ہو، اور آدمی یہ چاہے کہ میں مالدار ہو جاؤں اور کون مجھے فائدہ دیتا ہے اس کو میں زیادہ دوں، اور جو مجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتا اس کو کم دوں۔ اللہ پاک نے ہماری چور دروازے کو جان لیا ہے، وَأَرْحَمُ الْحَاكِمِينَ ہے، عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، اس لیے فرمایا آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا۔ اس وراثت میں کون تمہیں نفع پہنچائے؟ بتا ہوا دیکھا ہوا کہ ایک بیٹے کو زیادہ دیا اور بعد میں وہ خدمت نہیں کرتا، اور جس کے ساتھ باپ نے پوری زندگی چھوڑا معاملہ دوسرا رکھا اور وہی کام آ جائے۔ اس لیے کتاب اللہ یہ فرما رہا ہے کہ حقوق کی ادائیگی کے اندر کتاب اللہ نے جو حکم فرمایا اس کے مطابق سب سے حقوق ادا کیے، اگر نہیں ہے تو پھر قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ساری عبادتوں کے لے لی جائے گی اور ان دوسروں کو دے دی جائے گی جن کا حق لگا ہے، مار دیا ہے، اور اب اس کے پاس نہیں ہے تو ان کے گناہ کا بوجھ اس پر لا جاتا ہے۔ یہ احکام ہمیں معاملات کے سلسلے سے، میں نے آپ کے سامنے ایک روایت پڑھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم، اللہ پاک انسانوں کی صورتوں کو نہیں دیکھو، خود پیدا کرنے والا ہے، یصور بالارحام، یہ عجیب قدرت ہے اللہ پاک کی۔ ایک پانی کا مہین قطرہ ہے، ناپاک بدن پہ لگ جائے تو غسل، نکلے تو غسل پر، کپڑے پر لگ جائے تو اس کو دھونا ضروری، ایسی چیز سے حضرت انسان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بنایا، پھر انسان تکبر کرے، بڑائی کرے اس چیز کے اوپر۔ اس لیے بار بار اللہ پاک نے فرمایا ما غرک بربک الکریم، اس کریم آقا سے تجھے کس نے دور کر دیا؟ الذی خلق فسوی، آگے اللہ پاک نے انسانی پیدائش کو ذکر فرمایا، تو انسان اس کے ذکر کہیں نہ کہیں سے کبر آ جاتا ہے۔ اسی لیے بزرگوں کی مجلس میں جانا، قرآن اور حدیث کی یہ باتیں سننا، اس سے اصل مقصد جو ہے اس کا وہ یہی ہے کہ ہمارا نفس، شیطان کو کس نے گمراہ کیا؟ اس کے نفس ہی نے تو گمراہ کیا۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آپ نے حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا، اس لیے آگ اوپر بلند ہوتی ہے اور زمین پتھر اوپر بھی ڈالو گے، ڈیلا اوپر ڈالو گے نیچے آئے گا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ذخاب آخری دندت خداوند پاک، کہ تجھے مٹی سے خداوند پاک نے پیدا کیا تو مٹی ہی کی طرح تواضع کر۔ فارسی میں مثل مشہور ہے، یہ بھی شیخ سعدی ہی کا شعر ہے کہ جس درخت کے اوپر زیادہ پھل ہوتے ہیں وہ زمین کی طرف جھکتا ہے، جس کے اندر علم ہو، اس کے کتاب اللہ نے فرمایا علم بھی ہو، علم بھی بردباری، سہن شیلتا، برداشت کر لینا، یہ مومن کی شان ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے اور یہ کہا کہ مال غنیمت میں سے اتنا حصہ ملا ہے، میرا حصہ مجھے دی، اور وہ مال جس کے آپ مالک نہیں ہو اللہ نے جو آپ کو دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس نے ایک دوسرا جہادی تھا، اس نے آپ کے گلے میں چادر ڈالی اور کھینچا، اور وہ چادر نقشے والی تھی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کے اوپر نشانات پڑ گئے، تب بھی آپ نے ہنستے ہنستے اس کو دیا۔ یہ اس طرح کی چیزیں پوری کریں گے تو سماجی زندگی میں کرواہٹیں کم ہوں۔ اس لیے بزرگوں نے فرمایا حسد کرنے والا پوری رات بے چینی سے سوتا ہے، اور جس سے وہ حسد کرتا ہے وہ اطمینان سے سوتا ہے۔ کتاب اللہ نے ہمیں زندگی کے وہ آداب جو کرواہٹوں کو دور کرنے والے ہیں، تمسخر سے، ایک دوسرے کا مذاق کرنے سے منع کیا۔ آگے آیت کریمہ میں اور بھی چیزیں غیبت کرنے سے منع فرمائے، چغلیوں سے منع فرمائے، ولا تجسسوا، کسی کی جاسوسی کرنے سے، آپ کون اس کے جاسوس ہوئے؟ آپ اپنے نفس کی جاسوسی کیجیے، صبح سے لے کر شام تک رپورٹ لکھیے کہ کتنے گناہ ہوئے اور کتنے اچھے کام ہوئے، اور اپنے نفس کو ملامت کیجیے۔ آپ کے اوپر فرشتہ متعین ہے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، آپ کسی کے کرامن کاتبین نہ بنیں، آپ کے کرامن کاتبین اس کو بھی لکھیں گے کہ اس کی جو ذمہ داری تھی وہ ادا نہیں کی اور دوسروں کے چکر میں پڑا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیتیں نازل ہوئی، یہی انسانیت کی ہدایت کے لیے جس چور دروازے سے انسان کو شیطان گمراہ کر سکتا ہے، عبادات میں بھی اور معاملات میں بھی، معاشرات میں، سماجیات میں، معیشت میں، اکنامک میں، کاروبار کے اندر، ان تمام چیزوں میں ایسے ایسے مسائل ذکر کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی میں یہ سرگوشی اور چپکے باتیں کرنے کے سلسلے کی روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی آدمی کے لیے حلال نہیں ہے کہ دو آدمی بیٹھے ہوئے ہیں،
وہ ان کے درمیان جدائی کرے الا باذنہ، مگر ان کی اجازت۔ دو آدمی کوئی پرائیویٹ بات کر رہے ہیں، ان کا ہوگا کوئی بھی مسئلہ، تیسرا آدمی جا کر بیٹھ جائے اور اب ان کی باتیں سن رہا ہے، بیٹھ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کرو، ان کی جو بات ہوگی خاموشی والی سرگوشی والی وہ ان کو کر لیں۔ دوسری روایت میں یہ فرمایا کہ دو ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں اور تیسرا آ جائے تو یہ دو بیٹھے ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی اس کے ساتھ مشغول نہ ہو جائے، اپنے ساتھی کو چھوڑ۔ ایک تو ضرورت ہے، آپ نے اپنے ساتھی دو بیٹھے ہوئے، آپ نے خود کہا کہ بھائی مجھے فلاں سے کام ہے، وہ آیا ہے تو میں ذرا بات کروں، تو آپ کا ساتھی سمجھ جائے گا۔ لیکن جان بوجھ کر دو آدمی پہلے سے بیٹھے ہیں، اب تیسرا کوئی آ گیا تو یہ دو میں کا ایک اٹھ کر وہاں چلا جاتا ہے، اس کو اکیلا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ سب مصلحت اور حکمت کے مطابق ہے، مطلب نہیں ہے کہ آپ چھوڑے تو گناہ ہوگا، بلکہ آپ اس لیے چھوڑ رہے ہیں، اس کو اکیلا کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ مشغول ہو، کبھی ضرورت ہے تو جائیے۔ حدیث شریف میں ایسی چھوٹی چھوٹی اور باریک چیزوں کو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری سماجی زندگی کی ہمیں ذکر کر کے بتلایا کہ سکون اور امن والی زندگی گزارنا ہے تو اس طریقے سے گزارو، یہ تمہاری آپس کی رنجشیں، آپس کے معاملات، غیبتیں، چغلیاں، ایک دوسرے سے حسد کرنا، بغض کرنا، ایک دوسرے پر بدظنی کرنا، ایاکم والظن، اور یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن۔ اس لیے کتاب اللہ میں اللہ پاک نے فرمایا کہ تین چیزیں ہیں، یہ سماجی زندگی کی سب سے بنیادی ہے، الا من امر بصدقۃ، غریب اور محتاج کا خیال کرنے کے لیے کسی مالدار سے سرگوشی کرو۔ اسی طرح او معروف، بھلائی کے جتنے کام ہے، لفظ معروف ذکر کیا، کوئی ایک بھلائی اس میں سے نکلتی ہے۔ اسی طرح صدقے کا لفظ جہاں فرمایا وہاں حدیث شریف میں فرمایا کہ راستے سے کانٹا اٹھانا سکتا ہے۔ وَلَوْ أَن تَلْقَىٰ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِيقٍ، اپنے مومن بھائی کو، اپنے کسی بھائی کو خوش چہرے کے ساتھ، اچھے چہرے کے ساتھ آپ مل رہے ہیں، ابو سر کمتریرا نہیں ہے، آپ اس کے سامنے آپ بات کر رہے ہیں اور خوشی کے ساتھ۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، ایک آدمی نے آنے کی اجازت چاہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ اخو العشیرہ، یہ آدمی اپنے قبیلے کا بہت برا ہے، یہ حضرت عائشہ کو فرمایا۔ لیکن جب اندر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا احترام کیا، کھانا پینا اور مہمان نوازی جو ہوتی ہے وہ سب۔ ان کے جانے کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو اس کے آنے سے پہلے مجھے کہا تھا کہ بہت برا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اس کی برائی تم سے ہے، تم نے مجھے کب لعنت کرنے والا دیکھا ہے؟ یعنی میرے اخلاق کیا ہے نبی کی، میں نے جو یہ کہا بسا الرسیلہ، یہ دوسروں کو متنبہ کرنے کے لیے، کوئی اس سے کاروبار کرے گا، کوئی اس سے کوئی معاملہ کرے گا اور وہ آدمی اس سے نقصان میں ہو جائے، اس کے لیے اس کی اس صفت کو تو ذکر کر دیا، لیکن جب آیا تو ادب اور احترام۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہنستے چہرے سے کسی سے ملنا یہ بھی صدقہ ہے۔ ہزاروں قسم کے صدقے چھوٹے بڑے، حدیث شریف میں جو فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دین کو اتنا آسان کیا ہے، ہر کام میں سب، حتیٰ کہ روایتوں میں یہاں تک آیا کہ ایک آدمی بڑا مالدار ہے، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، دوسرا آدمی غریب ہے، وہ بیچارہ خرچ نہیں کر سکتا، اس کے پاس مال ہے ہی، لیکن دل میں یہ امید ہے کہ اگر اللہ پاک مجھے بھی مال دیں گے تو میں بھی اسی طرح سخاوت کروں گا، اس پر بھی حدیث شریف میں فرمایا گیا ثواب ملے گا۔ اسی طرح الٹا بھی ہے، ایک گنہگار ہے، مالدار ہے، گناہ کا کام کرتا ہے، اور ایک آدمی سوچے کہ اگر میرے پاس بھی ایسا مال ہوتا تو میں بھی ایسی برائی کہتے ہیں، ایسی برائی کی چیزیں قائم کرتا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ دل کی تمنا، یہ اندر کا سوچ، اس پر بھی اللہ پاک کی طرف سے پکڑ۔ تو یہ سماجی زندگی کے جو ہمارے مسائل ہیں، میں اور آپ سب سماج میں رہتے ہیں، رات دن چھوٹی بڑی چیزوں کی آپس میں ایک دوسرے سے رنجشیں ہوتی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج بتلا دیا کہ انما النجوى من الشیطان۔ کوئی کتنی ہی آپ کے خلاف کوئی باتیں کرے، سرگوشیاں کرے، آپ کے خلاف کچھ بھی کرے، اللہ پاک فرماتے ہیں یہ سرگوشیاں یہ نقصان نہیں پہنچا سکتا الا باذن اللہ، جب تک اللہ پاک نے چاہا نہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے منع بھی کیا، چگلی کرنے سے، کانا پھوسی کرنے سے، بہت تاکید کے ساتھ اس آیت میں اللہ پاک نے فرمایا یہ منافقین اور یہود کا کام ہے، مومن اس طریقے سے نہیں کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اپنی پرائیویٹ زندگیوں میں، اپنی سماجی زندگیوں میں کرواہٹی جو آتی ہے، ان سب کے جو ظاہری اسباب ہوتے ہیں، حضرت حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سب کی اصل وجہ تکبر ہے،
یہ بہت باریک گناہ ہے، اور یہ کب نکلتا ہے؟ اللہ والوں کی خدمت میں مسلسل رہے اور وہ بھی ایسی اصلاح کرے اس کی کہ جس کے اندر اس کو اپنے نفس کو توڑنا پڑے. ایسی باتیں ہو کہ اس کا نفس اس کو روکے یا نفس کو رکوایا جائے. دوست اور بزرگوں، اس لیے یہ سارا ستیہ ناش حضرت حاجی رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تکبر کی وجہ. جب آپ کی کسی سے لڑائی ہو اور وہ آپ سے کہے کہ مجھے تو لڑنا ہی نہیں، آپ بولتے رہو میں آپ سے نہیں لڑوں گا، تو آپ کتنے مرتبہ لڑیں گے؟ آپ بھی وہی ہو جائے. اسی طرح آپ اس سے کریں گے اور ہر مرتبہ وہ لڑ رہا ہے، لیکن آپ خندہ کسانی سے پیش آتے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا قرآن کریم میں کہ چاہے وہ تمہارا کیسا ہی دشمن، لیکن جب اچھائی اور بھلائی ہوگی تو ولی الحمید. اللہ پاک نے فرمایا فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيدٌ. جس سے آپ کو دشمنی ہوگی وہ آپ کا جگری دوست بن جائے گا. وہ جانے گا کہ یہ اخلاص والا آدمی، اس میں تکبر نہیں ہے، بڑائی نہیں ہے، یہ جو کچھ کہتا ہے اخلاص سے کہتا ہے. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان تین کے بعد فرمایا اصلاح بین الناس بھی، لوگوں میں صلح کرانا، اور اخیر میں فرمایا جو اللہ کی رضامندی کے لیے صدقہ کی کانا خوشی کرے گا، معروف کی بھلائی کی یا اصلاح بین الناس کی کرے گا، اللہ پاک نے فرمایا اللہ پاک اس کو بہترین اجر سے نوازے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ میری اور آپ کی اس قسم کی جتنی بھی غلطیاں ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری دینی اعتبار سے جو عبادتیں ہیں اس کو بچانے کا ذریعہ ہمارے گناہوں کے ذریعے نہ ہو، اس میں ترقی ہو، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور مزید نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا. ایک اعلان آپ کے سامنے ضروری کرنا سمجھتا ہوں. بہت سارے واٹس سے چل رہا ہے، اور اس جمعہ کی نماز کے جب ہم سب جمع ہوتے ہیں تو اس جمعہ کے پلیٹ فارم سے آپ سب کو بھی دعوت پہنچ جائے گی، اور بہت سارے ہمارے نوجوان اور خصوصاً ہمارے اسٹوڈنٹ